کے اعلیٰ خطیئتک، اے عقبہ گناہ کو رویا کرو، گناہ کچھ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، اپنی غلطی کو رویا کرو، وابک اعلیٰ خطیئتک، اپنے گناہوں کو رویا کرو۔ گناہ کو رونا اللہ بڑا پسند ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گناہ کو دیکھتا ہے، گناہ کو یاد کرتا ہے اور رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، اللہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ 7 لاکھ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں وہ آدمی بھی ہوگا جو رات کے سناٹے میں، رات کے اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتا ہے، اور اس سے آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے۔ اللہ کی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کل قیامت دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اتنی تیز گرمی ہوگی لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اتنی تیز گرمی ہوگی کہ لوگ پسینے میں، کسی پسینہ ناک تک ہوگا، کسی سینے تک، کسی کمر تک، کسی کا گھٹنے ہوگا۔ اس دن آدمی اتنی گرمی سے وہ لوگ جو ہے جو اگر اس پر جائیں گے تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو کہا کہ ایسا آدمی بھی جو رات کے وقت میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ جاگتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی ملکوت، اللہ تعالیٰ کی پاسداری یاد کرتا ہے، قیامت کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وابک اعلیٰ خطیئتک کہ اے لوگوں اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ پھر کہا اپنے گھر میں رہا کرو، فالتو وقت جہاں تہاں چوک چراہے پہ مت جایا کرو، چوک چراہے پہ مت بیٹھا کرو، ضرورت ہے جاؤ، کام کرو واپس آ جاؤ۔ اب مل کے اپنے گھر میں رہو گے تو تمہارے جو بچے ہیں وہ تمہارے سامنے وہ صحیح رہیں گے، وہ بچے کی بھی نگرانی ہوگی، بچے کی دیکھ ریکھ ہوگی۔ ہاں زور سے بات جانا تو مجبوری ہے، لیکن جو خالی وقت ہوتا ہے گھر میں رہا کرو تاکہ تمہاری موجودگی میں تمہارے بچے بھی اچھے رہیں۔ اللہ کی سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارا بچہ ہے۔ میں ٹھیک کر لیا ہے تمہارے لیے 1000 مسجد بنانے سب چلے۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کو صحیح طریقے کر لیتا ہے اور اولاد کو نیک بنا لیتا ہے، ایسے اپنی اولاد کی اچھی طبیعت کر لیتا ہے، برائی کے راستے دور کر لیتا ہے، ایسا آدمی 1000 مسجد کے بنانے سے ایسا ملے گا۔ اولاد خاص کہ آج کے دور میں جو فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، سب کا سب فتنے میں پڑا ہوا ہے، فتنہ موبائل کا ہے، فتنہ جو ہے موبائل کے اندر نہ جانے کتنے سارے گیم ہیں، ان گیموں کو فتنے ہیں۔ یہ آج کے دور میں بچوں کے حفاظت کر لینا، بچوں کو صحیح راہ پہ ڈھال لینا یقیناً بہت بڑا جہاد ہے۔ میں سمجھتی سے جو حل کوئی نہیں ہوتا اس زمانے میں جو ہے۔ آج کوئی آدمی اپنے بچوں کو صحیح دشا دے دیتا ہے اور بچوں کو مہذب بنا لیتا ہے، سلیقہ وہ بنا لیتا ہے، بچوں کو اخلاق سکھا دیتا ہے، اس بچوں کو بتا دیتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، دنیا 4 دن کی زندگی ہے، موت زمانے لایا کرتی ہے، موت زیادہ چلتے پھرتے موت آیا کرتی ہے۔ ایسا نہیں تمہاری موت اس حال میں آ جائے کہ تم آواسی کی آواز بچے بنے رہو، تم جو ہے شراب پی رہے ہو، تم گٹکھا کھا رہے ہو، تم بیکار چیزیں پڑے ہوئے ہو، ایسا نہیں اس حال میں موت آ جائے۔ اس لیے ایک ایک قدم کو پھونک رکھو، یاد رکھو تمہارے جیسے ہی ایک چھوٹا بچہ حضرت علی تھا، 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوا تھا اور اس نے جو ہے وہ نام فرمایا ہے۔ دو بچے نام بتا جاتا ہوں، رافع اور خدیج۔ رافع ایک بچہ ہے، خدیج ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، 10-12 سال کا ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے لیے شرط یہ ہے کہ جنگ بھائی شامل ہوگا جو بالغ ہو چکا ہے، لیکن دونوں کہتا ہے 10 کا بچہ ہے میں بھی جنگ میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور اتنا ہی نہیں، دونوں میں سے آپ فرماتے ہیں کہ دونوں کشتی لڑو، جو پچھاڑ دے گا وہ شامل ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک بچہ جو لمبا دیکھنے میں لمبا تھا اب اس کو شامل کر لیا، دوسرا بچہ دیکھنے میں چھوٹا تھا، اس نے کہا حضور میں اس کو پچھاڑ دوں گا۔ چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے پچھاڑو، جو ہے اس نے کشتی لڑی، اس نے چھوٹے جو دیکھ رہا تھا بڑے کو پچھاڑ دیا اور مجبوراً میں ان دونوں اس کو بھی شامل کر لیا، دونوں جنگ میں شامل ہو رہا ہے۔ راجا کو کتنی محبت دین سے ہے، کتنی محبت، کتنا پیار دین سے ہے، دین کے لیے جان رہا ہے۔ جنگ نام ہے لڑنے کا، جنگ نام ہے قتل ہونے کا، جنگ نام ہے سر کٹانے کا، جنگ نام کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی محبت دین سے ہے،
दोनों बच्चे ने आप उनके जिद पर दोनों को शामिल कर लिया है। इन दोनों छोटे बच्चे ने किसको कत्ल किया मालूम है? किसको कत्ल किया है? अबू जहल जो मुश्रिक जो है कुफार का सरदार था, अबू जहल का बहुत सरदार था, इन दोनों को कत्ल किया है। और जो एक मिसाल पैदा किया है, इसमें हमारे बच्चों के लिए नमूना है, बच्चों के लिए पैगाम है। आप भी इन्हीं बच्चों जैसे बनना होगा। और याद रखिए, मैं तो बहुत सारी लंबी हो रही है, मैं कल ही रात में बताया था कि इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह 3 साल यतीम हो गए थे, सिर्फ 3 साल यतीम हो गए थे। उसके बावजूद उनकी फूफी ने, जो वो भी गरीब थी, लेकिन देखा मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, नहीं रहे, मेहनत किया और बच्चे पढ़ाई में ध्यान दिया। बच्चा कम उम्र में 15-16 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा आलिम बन जाता है। उसने इतनी किताबें लिखी हैं, लेकिन उस जमाने में जिसमें किताबें लिखना मुश्किल था, 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 300 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। छोटी भी किताबें नहीं, बड़ी किताबें हैं। किताब ज़ुअफ़ा उनकी है, तलबीस इब्लीस उनकी है, जब मैंने पढ़ा है, और वह किताब उनकी है। तो कहने मतलब ये है कि वो आप ही के जैसे तो वो थे। आखिर उन्होंने वो कमाल कहाँ से पैदा किया है? कोई माँ के पेट से बढ़ के नहीं आता है, कोई माँ के पेट से आने बढ़ के नहीं आया करता है, तो यही आकर सीखता है, करता है। और आप ये आज़म कर लें, आप ये हौसला कर लें, मुझे काम करना है, आप भी कर सकते हैं। आपके लिए कोई बात नहीं है, सिर्फ चाह बोले। देखिए, हमारी चाहत नहीं है, हमारा सब कुछ चाहत है, सब ये कि हमें फिक्र नहीं, पढ़ने की फिक्र नहीं है, हमें फिक्र नहीं अच्छे इंसान बनने की। तो आप चाहत पैदा कीजिए, अच्छे इंसान बनकर दिखाइए, साबित कीजिए। दुनिया में आदमी बहुत सारे हैं, लेकिन सुनिए, वही याद किया जाता है, उसे ही तारीख महफूज रखती है जो कुछ बड़ा काम कर जाता है, उसे याद रखती है। दुनिया में हजारों करोड़ों दुनिया में आए चले गए, कौन कुछ जानता है, कोई उसका याद रखा है, लेकिन जिसने कुछ क्या है, जिसने तारीख में कोई बड़ा काम किया है, दुनिया उसको याद कर रखती है। तो ऐसा काम कीजिए, दुनिया आपको याद रखे। तो बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो कहने मतलब ये है कि अल्लाह ताला हमें भी, हमारे बच्चों को भी, हमारे गार्जियनों को भी ये तौफीक दे कि हम खुद पहले नेक बने, हमारे बच्चे भी नेक बने। अल्लाह ताला हमने अपने टूटे फूटे अल्फाज में जो कुछ कहा है, अल्लाह मेरी ज़बान को तासीर दे, अल्लाह ताला मेरी ज़बान को तासीर दे, मेरी ज़बान को तासीर दे, ताकि जो उसका लोग अमल कर सके।